بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج جس موضوع پہ بیٹھک میں بات کریں گے وہ ہے کالا جادو اور سفلی علم۔ کالا جادو اور سفلی علم جو ہے یہ باقاعدہ علم کی ایک شاخ ہے، اور اس کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اختیارات مانگے قیامت کے دن تک۔ ان اختیارات میں ہر ناجائز کام کو کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس تھا۔ اسی کو جادو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف کوئی کام کرنا، اس کو جادو کہا جائے گا۔ جادو ٹونا ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ گلی محلے میں عامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کالا جادو کے کاٹو پلٹ کے ماہر کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر شعبدہ باز ہیں، اور جن کے پاس کچھ علم ہے بھی وہ بھی کالا جادو کی مرہون منت ہے۔ بعض اس کو نوری علم کا نام دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک کا علم ہے، لیکن اصل میں یہ کالا جادو ہی ہوتا ہے۔ کالا جادو اور سفلی علم یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ کالا جادو ضروری نہیں ہے کہ برے کام کے لیے ہی کیا جائے، جبکہ سفلی علم جو ہے اس میں لازماً کوئی نہ کوئی برا کام شامل ہوتا ہے۔ تمام الہامی کتابوں میں جادو کی ممانعت ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا اسلام ہو، سوائے ہندو مت کے کہ جس کا منبع و مرکز ہی جادو ہے۔ تمام مذاہب میں جادو کی مذمت کی گئی ہے۔ جادو کرنا مسلمان کے لیے یا عیسائی مذہب کے لیے یا یہودیت کو ماننے والے کے لیے ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی شیطان، جن یا شیطانی طاقت کی مدد سے خود کو فائدہ پہنچائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کالا جادو کر رہا ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب ماننے والا اگر بائبل سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے خود کو فائدہ پہنچاتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی کالا جادو ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ہندو مت میں کالا جادو کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں کالا جادو کا منبع و مرکز درگا ماں یا کالی دیوی کو سمجھا جاتا ہے، جو کہ کالا جادو کی سمجھ لیں کہ سب سے پیک والی طاقت ہے۔ کالا جادو کرنے کے لیے جو عمل بنتے ہیں ان میں سب سے پہلی شرط جو ان کو کرنا پڑتی ہے وہ ہوتی ہے قرآن پاک کی بے حرمتی۔ وہ قرآن پاک کے الفاظ کو الٹا لکھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو الٹا لکھتے ہیں، جس سے کہ قرآن پاک کے جو معنی ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ گندے خون سے لکھنا یا نعوذ باللہ نجاست والی جگہ پہ رکھنا، یہ بھی کالا جادو کرنے کے جو شروع والے عمل ہیں ان میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الو کا گوشت اور مختلف کھالیں، آپ نے سنا ہوگا کہ الو کے گوشت جو ہے وہ کالا جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی نجاست، جانوروں کی غلاظت، کھوپڑیاں، خون، یہ سب چیزیں چلہ کشی میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ چلے عموماً قبرستان یا ویران جگہ میں لگائے جاتے ہیں، اور یہ چلے بعض اوقات 41 دن تک چلتے ہیں۔ اس میں
قبرستان میں لگائے جانے والے چلوں میں بعض اوقات مردوں کی توہین بھی کی جاتی ہے۔ یعنی جتنا گندا کام کوئی کرے گا، انسانیت سے گر کے جتنا بھی کام کوئی کرے گا، اتنا ہی اس کا چلہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ اسی لیے کالا جادو کو اسلام میں کفر کہا گیا ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کالا جادو کا کوئی بھی ماہر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ کبھی بھی وہ اس طرح اشتہارات نہ ٹی وی نہ اخبارات نہ وال چاکنگ پہ یہ لگاتا ہے کہ جی میرے پاس کالا جادو ہے اور میں آپ کے کام کر سکتا ہوں۔ یہ کام صرف شعبدہ باز ہی کرتے ہیں۔ وہ شعبدہ باز آپ کے سامنے کپڑے کو آگ لگا دیتے ہیں پھونک مار کے، یا لیموں میں سے خون نچوڑ لیتے ہیں، اور وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ صرف یہی ہے، نہ ان کو کالا جادو کا علم ہوتا ہے، وہ نہ ہی کالا جادو کی الف بے کو جانتے ہیں۔ کالا جادو کے منتروں پہ بازار میں بہت سی کتب دستیاب ہیں جن کی قیمت 25 روپے سے لے کے 150 روپے تک ہے، لیکن ان کتابوں میں جو منتر لکھے ہوتے ہیں ان میں جان بوجھ کے کوئی غلطی کر دی جاتی ہے، کیونکہ جس طرح اشعار میں قافیہ یا ردیف ہوتا ہے اور اشعار باوزن ہوتے ہیں، اسی طرح منتر تنتر بھی باوزن ہوتے ہیں۔ تو جو کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں ان میں لازماً کسی نہ کسی چیز کی کمی کر کے اس منتر کو بے وزن بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اس لیے کتابیں لے کے، کتابیں خرید کے پڑھنے سے اگر کوئی عامل بن جاتا تو آج پاکستان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کالا جادو جاننے کے ماہر ہوتے۔ اس کے علاوہ جو چلہ لگاتے ہیں وہ بھی کسی ماہر استاد کی زیر نگرانی ہی لگاتے ہیں، تاکہ چلہ اگر غلط ہو جائے یا اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو استاد اس معاملے کو سنبھال لیتا ہے۔ اچھا، اب کالا جادو، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کالا جادو اور سفلی علم دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ کالا جادو کے بعض چلے ایسے ہیں کہ جن میں عامل کا پاک صاف رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں وہ عامل دوران چلہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، نہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے، اور وہ باوضو رہتا ہے، باغسل رہتا ہے، اور اس دوران وہ اپنا چلہ کاٹتا ہے۔ جبکہ سفلی علم کے دوران عامل کا ناپاک رہنا شرط ہے۔ اس دوران وہ نہ غسل کرتا ہے، ہر روز شراب پیتا ہے، اور ہر گندا کام جو وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس سے شیطانی طاقتیں اس کو نقصان نہیں پہنچاتی دوران چلہ۔ بعض چلے ایسے ہیں جو کہ بیت الخلاء میں کرنے پڑتے ہیں، اور بیت الخلاء میں بیٹھ کے نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیتوں کو الٹا لکھنا ہوتا ہے، یا اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا ہوتا ہے، اس پہ بیٹھ کے چلہ کاٹنا ہوتا ہے، جس سے وہ چلے کا اثر جو ہے وہ رہتا ہے۔ شوہر، اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ شوہر کو قابو میں رکھنا ہے یا بہو کو قابو میں رکھنا ہے، تو یہ چلے عموماً کالا جادو سے ہی کیے جاتے ہیں۔ کالا جادو کی جو سب سے پیک ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ کالی مائی، یا اس کو کالکا دیوی بھی کہتے ہیں، اور ایک دوسرا ہے ہنومان، ان دونوں کو قابو کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ دوران چلہ کالی مائی جو ہے، اگر آپ کالی مائی کو قابو کرنے کا چلہ کر رہے ہیں تو دوران چلہ کالی مائی ہر روز اس سے کسی جان کی بھینٹ مانگتی ہے۔ اس میں بعض اوقات وہ جانوروں کی بھینٹ دیتا ہے، پھر وہ کسی اور چیز کی بھینٹ دیتا ہے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات کالی مائی جو ہے وہ انسانی جان کی بھینٹ تک طلب کرتی ہے۔ اسی لیے آپ بعض اوقات نیوز میں دیکھتے ہیں کہ پیر کو خوش کرنے کے لیے مرید نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ یہ وہ کالی مائی کو قابو کرنے کے چلے کے دوران یہ کام ہوتے ہیں۔ کالی مائی کو تابع کرنے کے لیے 41 دن کا چلہ کٹتا ہے، اور اس 41 دن کے 3 چلے اس کو کاٹنے پڑتے ہیں، تب جا کے کالی مائی اس کی بات مانتی ہے۔ ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے
کہ کالی مائی کو قابو کرنے کے لیے آپ کو 7,000 میروں کو میر کہتے ہیں اس میں پہرے دار، کہ کالی مائی کو اگر آپ نے قابو کرنا ہے تو آپ نے 7,000 میروں کو کراس کرنا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 7,000 میر کسی نے بھی کراس نہیں کیے ہوئے، کسی نے 15 میر کراس کیے ہیں، کسی نے 16 میر کراس کیے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے علم میں ہے، جس رپورٹ کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، یہ روزنامہ امت میں چھپی ہے، اس کے مطابق پاکستان میں جو سب سے زیادہ اگر کسی نے میروں کو کراس کیا ہے تو وہ 150 میر ہیں۔ 150 میر کراس کرنے کے بعد وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ غیر محرم عورت کو قابو میں کر سکتا ہے، کسی کی نوکری چھڑوا سکتا ہے، پرائز بونڈ کا نمبر بتا سکتا ہے، کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہی کام آج کل لوگ کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں جو جادو کرتے ہیں ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک رام کو ماننے والے ہیں اور ایک راون کو ماننے والے ہیں۔ جو رام کے ماننے والے ہیں وہ کالے جادو کو کبھی بھی غلط کاموں یا غیر اخلاقی کاموں میں استعمال نہیں کرتے، جبکہ راون کے جو ماننے والے ہیں وہ سراسر کام ہی غلط یا غیر اخلاقی کرتے ہیں۔ مسلمان جو کالا جادو کے عامل ہیں، جو کہلاتے ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طاقت کو یا کسی بھی دیوی کو قابو کرنے کے لیے کہ جن میں ہنومان ہے، کالی دیوی ہے، شمشناک دیوی ہے، کملا دیوی ہے، پدمنی دیوی ہے، لکشمی دیوی ہے، موہنی دیوی ہے، کالا کلوا ہے، گنیش جی ہے، دیوتا سروپ ہے، ہمادیو ہے، ان کو آپ نے قابو کیا ہوا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو چلہ کاٹنے کے دوران یہ ضروری ہے کہ جس طاقت کو آپ نے، جس غیر شیطانی طاقت یا غیر مرائی مخلوق کو آپ نے قابو میں کرنا ہے، اس کے لیے اس کی آپ نے مورتی سامنے رکھنی ہے۔ تو پھر آپ مسلمان کہاں رہ گئے؟ پاکستان میں جو بھی کالا علم کرنے والے عامل ہیں ان کے گھروں میں مندر موجود ہیں، اور ان میں وہ مورتیاں بھی موجود ہیں جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات مانتی ہیں یا وہ ان کے قبضے میں ہیں۔ کالا کا یہ جو مورتیاں اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کرتے ہیں، اس عمل کو کسی قبرستان، ویران مکان یا پیپل کے درخت کے نیچے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہندوؤں میں پیپل کا درخت بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ چلہ عموماً 21 دن، 11 دن، 7 دن یا زیادہ سے زیادہ 41 دن استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب کالا جادو کے دوران کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ ان میں سب سے جو زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے وہ ہے کسی گائے، بھینس، بکرے یا بکری کی دست کی ہڈی۔ اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ قصاب جب بھی دستی کی ہڈی سے گوشت کو علیحدہ کرتا ہے تو ہڈی کو توڑ دیتا ہے۔ وہ ہڈی کو اس لیے توڑتا ہے کہ تاکہ یہ کالا جادو کرنے والے اس کو اپنے عمل میں استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ کورا برتن، کمہار جو برتن بھٹی سے اتارتا ہے وہ فوراً کالا جادو کرنے میں استعمال ہو سکتا ہے، اسی لیے کمہار کبھی بھی بھٹی سے فوراً اتارے جانے والا برتن سیل نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کمہار کے استعمال میں جو دھاگا ہوتا ہے وہ بھی کالے جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کالا جادو کے دوران جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں ہے ماش کی دال، انڈے، سپاری، ناریل، زعفران، دھتورا، مور کے پر، کیز کے پھول، شہد، آگ کا پودا، کوے کے سیدھے بازو کا پر، گیدڑ کی آنکھ اور دم، الو کی بیٹ، انسانی ناخن، جانوروں اور انسانوں کی مختلف ہڈیاں، سندور، لونگ، سوئیاں، ہینگ، کسی خوبصورت عورت کے بال جو کہ تازہ مری ہو، اور انسانی کھوپڑی۔ یہ ساری چیزیں کالا جادو میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب کالا جادو کی قسمیں بھی ہیں، ان میں ایک ہے بنگال کا ڈھائیاں جادو۔ ڈھائیاں اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 2.5 سیکنڈ، 2.5 منٹ، 2.5 گھنٹے یا 2.5 دن میں مکمل ہوتا ہے، اور یہ بڑا سخت قسم کا جادو ہے، اور اس کی کاٹ کرنا یا اس کو پلٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
اس میں ایک ہانڈی استعمال ہوتی ہے، یہ ہانڈی چڑھائی جاتی ہے۔ اس ہانڈی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس ہانڈی میں چاقو، چھری، کینچی، استرا، سوئیاں اور ایک دیا رکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیا اتنا اس کی لو طاقتور ہوتی ہے کہ اگر طوفان بھی آ جائے تو یہ نہیں بجھتا۔ یہ سفلی قسم کی انتہائی قسم ہے، سفلی جادو کی یہ انتہائی قسم ہے کہ یہ جس نے کیا وہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ کالا جادو میں میعادی پتلا بنایا جاتا ہے۔ میعادی پتلے کا یہ ہے کہ اگر 40 دن کے اندر اندر اس فرد کا علاج ہو جائے جس کا پتلا بنایا گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور 40 دن کے بعد وہ ناقابل علاج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو ہوتا کیا ہے، اس کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اور پھر وہ درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس پتلے کو بنانے کے لیے کپڑے یا موم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نوری علم میں بھی میعادی پتلا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ظالموں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ڈھائیاں کے بعد ایک اور جادو ہے جس کا نام ہے بانمتی۔ بانمتی عموماً نچلی ذات کے ہندو کرتے ہیں، جن کو شودر ہم کہتے ہیں یا چھوت کہتے ہیں۔ اس میں یہ لوگ مختلف پتلے بنا کر منتر پڑھتے ہیں اور اس سے یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بانمتی کا جادوگر جو ہیں وہ دیوالی کی رات اپنا جادو جگاتے ہیں، اگر اس رات وہ جادو کو نہ جگا پائیں تو پورا سال وہ بیکار رہتے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں یہ بانمتی کا جادو اتنا عام ہوا کہ انگریز جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے اس نے باقاعدہ ایک اینٹی بانمتی سٹاف مقرر کیا، اور اینٹی بانمتی سٹاف کے پہلے جو سربراہ تھے اس کا نام تھا چھمن راؤ۔ وہ ان تمام جادوگروں کو پکڑتے تھے جن کے بارے میں یہ شک ہوتا تھا کہ یہ بانمتی کا جادو کرتے ہیں۔ بانمتی کا جادو کا اگر اس پاکستان میں تو فی الحال امت کی رپورٹ کے مطابق کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے کے بارے میں شک تھا لیکن یقین نہیں ہے کہ اس کے پاس بانمتی کا جادو ہے یا نہیں ہے۔ جادو کوئی بھی کرنا ہو، اس میں موکل کو قابو کرنے کے لیے چلا کاٹا جاتا ہے، اور چلا کاٹنے کے لیے ایک حصار کھینچا جاتا ہے۔ کالے علم میں وہ سندور سے وہ حصار کھینچتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کے مندروں کا جاپ کرتے ہیں۔ اس حصار کے اندر وہ 7 قسم کی مٹھائیاں رکھتے ہیں، شراب رکھتے ہیں اور دیگر چیزیں رکھتے ہیں، تاکہ جب کوئی شیطانی چیز ان کے پاس آئے تو وہ اس کو توشے کے طور پہ پیش کر سکیں۔ 1000 چلوں میں 1 یا 2 ہی صرف جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حمزات کو قابو کرنا بھی کالا جادو کرنے والوں میں بہت مقبول ہے۔ حمزات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انسان کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ شیطان ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ فرشتہ ہوتا ہے۔ حمزات کی بہت سی قسمیں ہیں، مثال کے طور پہ الوی، اکسی یا غیبی۔ ان میں الوی جو قسم ہے یہ بہت طاقتور تصور کی جاتی ہے۔ حمزات کو قابو کرنے کے لیے بھی بہت سے چلے کاٹے جاتے ہیں۔ امت کی رپورٹ کے مطابق ان کے جس بندے نے رپورٹ چھاپی ہے اس بندے کے کسی جاننے والے نے حمزات کو قابو کرنے کے لیے چلا کاٹا لیکن وہ ناکام رہا۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو ہم نے کر دیں کہ کالا جادو کیا ہوتا ہے، کالا جادو میں چلا کیسے کاٹا جاتا ہے، کالا جادو کی قسمیں کیا کیا ہیں، سفلی علم کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ کالا جادو کرواتے کیوں ہیں۔ کالا جادو کروانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ جذبہ ہے وہ ہے حسد، کہ میرے پاس یہ چیز ہے تو اس کے پاس مجھ سے بہتر چیز کیوں ہے۔ ہمارے عورتیں عموماً ٹی وی ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، اور ان میں جو نمود و نمائش کی ہوتی ہے زیورات کی، گاڑیاں، گھروں کی، وہ دیکھ کے ان کی خواہشات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جب وہ چیزیں ان کو نہیں ملتی تو ان کے اندر یہ حسد کا جذبہ آ جاتا ہے کہ بھئی دوسرے بندے کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ پھر عاملوں کے پاس جاتی ہیں اور ان سے جادو کرواتی ہیں، جادو ٹونا کرواتی ہیں، تاکہ وہ جو دوسرا بندہ ہے جس کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ نہ رہیں۔ کم وقت میں امیر بننا بھی اس کی ایک امپورٹنٹ وجہ ہے۔ اگر آپ آج سے کافی سال پیچھے چلے جائیں، 10 سے 12 سال، تو غریب کی بھی ایک ڈگنیٹی ہوتی تھی،
وہ اپنی حالت پہ فخر کرتا تھا، آج یہ نہیں ہے۔ غریب جو ہے اس کے اندر احساس کمتری اتنا زیادہ ہے، اور تفاخر امیروں میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے کہ غریب امیر کے درمیان اتنی خلیج بڑھ گئی ہے کہ امیر کو کوئی امیر دیکھ نہیں سکتا۔ غریب جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرا حق کھایا ہے جس کی وجہ سے یہ امیر ہوا ہے، تو وہ حق حاصل کرنا چاہیے مجھے، اس کے لیے وہ غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر قانونی طریقے اپناتا ہے۔ کالا جادو جو کرواتے ہیں لوگ، ان سے میری گزارش ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیں، یہ کام غیر اسلامی ہے۔ بہت سارے عاملوں کی میرے پاس کہانیاں ہیں کہ جن کو مرنے کے بعد قبر نصیب نہیں ہوئی، قبر نے ان کو قبول نہیں کیا، ان پہ طرح طرح کے عذاب آتے ہیں، کیونکہ کالی چیز جو بھی ہے، جو شیطانی طاقت ہے، وہ اس عامل کو تو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن جو اس کی اولاد ہے یا اس کے جو رشتہ دار ہے ان کو ضرور نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس نے مجھے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، اور کوئی بھی نوری چیز یا کوئی بھی ناری چیز وہ حاکی انسان کے قابو میں نہیں رہنا چاہتی۔ اسی لیے کالا علم کرنے والوں کی عموماً اولاد نہیں ہوتی، یا ہو بھی تو لولی لنگڑی ہوتی ہے۔ ایک عامل کا اسی امت کی رپورٹ میں احوال درج ہے کہ اس نے جب چلا کر لیا تو اس کے بعد وہ جس جاندار چیز پہ ہاتھ رکھتا تھا وہ چیز مر جاتی تھی، چاہے وہ بکری کا بچہ ہو یا انسان کا بچہ ہو یا کوئی اور جانور ہو، اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھتا تھا وہ مر جاتی تھی۔ یہ اس علم کی کبیج ترین حالت ہے۔ تو برائے مہربانی کالا جادو کرنے سے پرہیز کریں۔ کالا جادو کروانے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ کالا جادو کروانے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا تکلیف میں ہے، درد میں ہے، یا وہ وفات پا رہا ہے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کیوں اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں؟ توبہ کریں۔ جن لوگوں کو آپ نے نقصان پہنچانے کی نیت کی ہے یا نقصان پہنچایا ہے ان سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جادو کی قرآن پاک میں سخت ترین ممانعت ہے۔ خصوصی طور پہ میاں اور بیوی کے درمیان جو نفرت پھیلانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے، وہ آپ قرآن پاک سے پڑھ سکتے ہیں یا تفاسیر کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا جادو تھا اور پھر ان کی سزا کیا ہوئی۔ کالا جادو یا سفلی علم یہ کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ برائے مہربانی اس سے پرہیز کریں۔ لیکن اگر آپ پہ خدا نخواستہ آپ کو شک ہو کہ کالا جادو ہوا ہے تو اس کے لیے باوضو رہنا بہت ضروری ہے۔ جتنا آدمی باوضو رہے گا اتنا ہی وہ جادو سے بچا رہے گا۔ نماز 5 وقتہ پڑھنا ضروری ہے، نوافل کی ادائیگی کریں۔ کالا جادو میں 2 دن امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک منگل کا دن ہے اور ایک شنیوار یعنی ہفتے کا دن ہے۔ تو منگل اور ہفتے کے دن صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ کریں گے تو آپ کی بلائیں ٹلیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس جادو سے بچائے رکھے گا۔ معوذتین کا ورد کریں، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں تمام شیاطین سے، کیونکہ یہ جتنے بھی کالا جادو کرنے والے ہیں ان کے پاس شیاطین طاقتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی دوسری طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی جادو سے پرہیز کریں، جادو نہ کریں، نہ کروائیں، اور جن کے اوپر ہو یا جن کو شک ہو وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور نماز 5 وقتہ ادا کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔